اسٹریٹجی کی بات کریں، اسٹریٹجی اور کیا اپناتے؟ سڑکوں پر ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کے پی ٹی آئی نے دیکھ لیا، عدالت میں ایک دفعہ نہیں کہیں 100 سے زیادہ دفعہ عدالتوں کے چکر لگا لیے، کہیں پہ کوئی ریلیف نہیں ہے، کہیں سے کوئی انصاف نہیں مل رہا، کہیں سے ان کو ان کا حق نہیں مل رہا، یہ سارے کام انہوں نے کر کے دیکھ لیے۔ آپ کے نزدیک اسٹریٹجی پھر کیا ہے؟ کیا کرے فوری طور پہ؟ کیا وے آؤٹ ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم پالیٹیشنز، ہم بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے، نہ ہی ہم کوئی فزیکل مقابلہ دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے اور راستہ بنانا پالیٹیشنز کا کام ہے، آرٹ آف پاسبل، اسی لیے پالیٹکس کو کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے، ہم صحیح۔ نے کرنا یہ تھا، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے ایک جھگڑا چل رہا ہے، پھر ہم نے جو گورنمنٹ کی پارٹی ہیں ان سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، پھر ہم نے سوچا یہ کافی نہیں ہے، ساری اپوزیشن پارٹیوں سے بھی ہم نے لڑنا ہے، لہٰذا ہم نے اپوزیشن کی پارٹیوں کو بھی جو ہے وہ اپنے سے دور کر دیا۔ وہ تو جج آپ کو صاحب ایک کہتے ہیں کہ خان صاحب کا ہی بیانیہ ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کا تو یہی خان موقف ہے۔ صاحب خان صاحب کو جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ انہی لوگوں نے دی ہے نا، اور بالکل غلط انفارمیشن جو ہے وہ دی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا جو ایک پورا معاملہ ہے وہی ہل گیا ہے، اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ ایک نیشنل الائنس بنائیں، اس الائنس سے آپ آگے جانے کی کوشش کریں اور اس الائنس کو لے کے آپ آگے چلیں، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں۔ الائنس بھی وقتی طور پہ چوسا بڑا متحرک نظر آتا ہے، لیکن 2-3 ہفتے کے بعد وہ بالکل اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک جو بڑا ایک گڈ جیسچر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے مصافحہ کیا، انہوں نے ہاتھ ملایا بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی، اور یہ بھی بات کی کہ پیشکش تو ابھی بھی ان کی طرف سے باقی ہے، جو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف یا بیرسٹر گوہر جس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں، کیا انہیں اس موقع کو اس کو اویل کر لینا چاہیے، یا پھر مزاحمت کا ہی راستہ ایک ہے جو خان صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ جی 2-3 ہفتے کے بعد ہم ایک موومنٹ دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ؟ شہباز شریف صاحب کو فی الحال بھول جائیں، ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، پہلے بھی بار بار انہوں نے کہا بات کرنے کا، کچھ کرنے کا، وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے نا۔ فی الحال جو پی ٹی آئی ہے اسے اپنی کیپیسٹی کے اوپر زور دینا چاہیے، میرے خیال میں تمام تر فوکس پی ٹی آئی کا جے یو آئی کے ساتھ الائنس ہونا چاہیے، اور یہ الائنس ایک دفعہ ہو گیا، اور پھر اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی فیصلہ کریں کہ ہم ریزائن کرتے ہیں پارلیمنٹ سے، تو پھر دیکھیں اس نظام میں بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو تحریک کے لیے بھی اور آپ کو پارلیمان میں اسٹریٹجی کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر چاہیے۔ اگر آپ ان کو فی الحال میری نظر میں اگر آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آپ شارٹ ٹرم میں گینز ہیں آپ کے، اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں۔ جج صاحب درجنوں مرتبہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے ہیں، درجنوں مرتبہ، تو کیوں نہیں مولانا صاحب کے ساتھ کوئی الائنس آگے بڑھ پاتا، یا کوئی ان کی بات چیت آگے نہیں بڑھتی؟ 100% الائنس نہ ہونے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی۔ جب آپ نے پہلے کہا کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے اور جے یو آئی سے کریں گے، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ ٹی وی آن کریں گے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر چیف جسٹس پاکستان لیٹر لکھتے ہیں کہ جی آپ آئیں، یہ سارے 1 منٹ نہیں لگاتے، وکیل یہ سارے جو ہیں پھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی این جی او نہیں چلا رہے، وہ بھی پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں، سو ان کا بھی یہ ایک ان کے بھی تحفظات ہیں تحریک انصاف کو لے کے۔ یہ لیڈرشپ جو ہے، مجھے خود انہوں نے کہا کہ یہ انڈر 19 کی لیڈرشپ ہے، یہ نہیں کر سکتی، اسی لیے خان صاحب کو میری ریکویسٹ تو ہوگی کہ وہ عارف علوی، اسد کیسر، شاہ محمود قریشی، باقی جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں، مراد سے، اسد سے، مراد صاحب سے، اسد کیسر سے، باقی لوگوں سے، حماد اظہر سے، اسلم اقبال صاحب وغیرہ سے، اور ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا کے لائیں۔ ادروائز تو دیکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی چوہد صاحب آپ اکثر و بیشتر موجودہ لیڈرشپ کے اوپر ذرا تنقید کرتے ہیں، لیکن میں آپ کا کل کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہی تھی، اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی، چونکہ یہ سارا معاملہ ہی عمران خان صاحب کی رہائی کا، کہ کس طرح سے رہائی ان کی ممکن ہوگی، تب پی ٹی آئی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی رہائی وکلاء کے ذریعے نہیں ہوگی، سیاستدانوں کو موقع دینا چاہیے، تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو 188 سے زیادہ مقدمات ہیں، ان کی نوعیت جو ہے
وہ سیاسی ہے، اس میں لیگلی کوئی ایک نقطہ بھی شامل نہیں جعلی ہے؟ جعلی کیسز ہے نا، وہ تو ہر ایک کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، ایک بھی قانونی کیس تو نہیں ہے نا، سارے جعلی کیس ہیں۔ اچھا، تو پھر انہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بات چیت نہیں کرنی چاہیے اگر ایک سیاسی سو نوعیت نہیں ہے؟ فیصد 100% بیٹھنا چاہیے، 100% بات چیت کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کو اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن کو ساتھ لے کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ جی ڈی اے کو ساتھ بٹھائیں، آپ مولانا کو ساتھ بٹھائیں، آپ جماعت اسلامی کو ساتھ بٹھائیں، آپ خاقان عباسی صاحب کو ساتھ بٹھائیں، اس سے دیکھیں آپ کا وزن بڑھے گا۔ جب آپ اتنے یہ لوگ اس سائڈ کے اوپر ٹیبل پہ ہوں گے، حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا ان کو انکار کرنا۔ صحیح ہے۔ ابھی جو سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں چوہدری صاحب، تو اس میں عمر ایوب جیسا نام بھی ہمیں نظر آتا ہے، شبلی فراز صاحب بھی نظر آتے ہیں، اور بھی دیگر ایسے پرانے چہرے ہیں پی ٹی آئی کے جو ابھی موجود ہیں، لیکن تمام کا ایک یکساں ایک موقف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چوہدری صاحب باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے مفید مشورے دیتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، لیکن موجودہ لیڈرشپ پہ جو تنقید کرتے ہیں فواد چوہدری صاحب، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، وہ واپسی کے لیے راستہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ ذرا آپ کا کاؤنٹر آرگومنٹ آ جائے۔ ہمیں کو موجودہ لیڈرشپ نے تو نہیں نا واپس لانا، وہ تو عمران خان نے لانا ہے، ان کو دل ہوگا ان کا، وہ لے آئیں گے، نہیں آئے گا نہیں جائیں گے۔ ان کی تو بیچاروں کا نہیں نا کوئی یہ لیول تو نہیں ہے کہ یہ مجھے کوئی شامل کریں گے یا باہر کریں گے، ظاہر ہے ان کا لیول تو نہیں ہے نا، وہ تو ہم جانے اور خان صاحب جانے۔ صحیح ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں، ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مخصوص نشستوں کے بعد، وہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے حوالے سے بات چل رہی ہے، کیونکہ یہ واضح آرڈر ہے کہ 9 اگست تک فیصلہ ہونا چاہیے جو ملٹری سے ریلیٹڈ کیسز ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کیس، بلکہ یہ مصدقہ ہی سمجھ لیں کیونکہ دعوے ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی حیثیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک پریشر گروپ دیکھیں گے یا ایک پولیٹیکل پارٹی ہی سمجھیں گے آپ اسے؟ دیکھیں یہ تو سب سے پہلے فیصل نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا، جی۔ اور وہ اب سب کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب اس پہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی، ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیس جس طرح سے انہوں نے لڑا ہے، اگر آپ چونکہ اس وقت ابھی آپ کور کر رہی تھیں، آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ چل رہا تھا پیناما کا، جی جی تو پیناما کا عمران خان صاحب صبح آتے تھے روزانہ 9 بجے، وہ پورا اس کو جو ہے وہ بتاتے تھے کیا کرنا ہے، ایک میڈیا اسٹریٹجی بنتی تھی، لیگل اسٹریٹجی بنتی تھی، اور ایک بڑا امپیکٹ تھا اس سارے کیس کا۔ یہاں پہ وہ اکیلا حامد خان، اکیلا سلمان راجہ جا کے جو ہے وہ ججوں سے لڑ لڑ کے آ گئے ہیں۔ بھئی آپ نے کہا اتنے بار پریزیڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ایک باہر جو ہے وہ کوئی جونیئر وکیل بھی ساتھ آپ کے باہر نہیں کھڑا ہوا۔ تو دیکھیں یہ پالیٹکس میں تو ساری جو ہے وہ الفاظی کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے، ایکشنز کی اپنی جگہ پہ ہے، پلاننگ کی اپنی جگہ پہ ہے، میڈیا پرسیپشن بنانا آپ نے جو ہے وہ بنانا تھا۔ تو انفارچونیٹلی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو بالکل نووسز ہیں، پولیٹیکل نووسز ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔